آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کراچی سندھ حکومت کیا وفاق کی ترجیحات میں بھی شامل نہیں؟ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں وفاقی حکومت کو کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے تو نئے صوبے اور انتظامی یونٹ کے مطالبے نظر نہیں آئیں گے۔ حکومت سندھ نے سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے گورنر سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ جواباً لکھا، حکومت سندھ کا خط انکوائری کمیشن سے متعلق سپریم کورٹ کے 2023 کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے۔ عدالت نے جواب میں لکھا، کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت حکومت خود انکوائری کرا سکتی ہے۔ سابق جج یا کسی قانون نے ماہر پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری نہیں۔ حاضر سروس افسر سے انکوائری کے لیے سپریم کورٹ نے عابد شاہد زبیری بنام وفاق پاکستان میں معیارات طے کر دیے ہیں۔ سانحہ گل پلازا پولیس نے ابتدائی اطلاعی رپورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں جمع کرا دی۔ فاروق سمیع ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، بتائیے گا فاروق۔ دیکھیے، ایم اے جن روڈ پہ گل پلازا میں جو آتش گیری کا مقدمہ درج ہوا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ جو ہے پولیس نے جمع کرا دی ہے۔ پولیس نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں یہ رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 17 جنوری کی شب کو یہ آگ لگی تھی اور آگ گراؤنڈ فلور کی دکان نیو توکل فلاور اینڈ گفٹ شاپ میں لگی، جس کے بعد اس آتش زدگی کے نتیجے میں 71 سے زائد افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ جانی مالی نقصانات حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث پیش آئے۔ پلازا میں فائر سیفٹی کے کوئی آلات اور ہنگامی آلات سے نمٹنے کے انتظامات موجود نہیں تھے اور خارجی اور داخلی راستے بھی مکمل کھلے ہوئے نہیں تھے۔ سانحہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا اور بجلی بند ہونے کے باعث بھی لوگوں کو باہر نکلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مقدمے میں ہم تفتیش کر رہے ہیں اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ عدالت نے رپورٹ کو کورٹ ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ مقدمہ تھانہ نبی بخش میں درج کیا گیا تھا۔ جی بہت شکریہ فاروق سمیع۔ لاہور میں انتظامیہ کی نااہلی سے پیش آئے حادثے پر شور کوٹ کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ گزشتہ روز نالے میں گر کر جاں بحق ماں اور 10 ماہ کی ننھی پری کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ انتظامی افسران، اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ماں بیٹی کو میرک سیال قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ کراچی میں نیٹی جیٹی برج پر رات گئے نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بچہ جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت سکندر، سکینہ اور 3 سال کے قاضیان کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ فیملی رنچھوڑ لائن کی رہائشی تھی۔ ماڑی پور سے گھر واپسی پر حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ محمد آصف خان سے جو اس وقت سرد خانے کے باہر موجود ہیں۔ یہ حادثہ رونما ہوا تھا تیز رفتار نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بچہ جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جاں بحق ہوئے تھے، جن کی شناخت کر لی گئی ہے۔ یہ سکندر ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے آ رہے تھے، رنچو لائن کے رہائشی ہیں۔ اس وقت جو ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے بہنوں ہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ یہ غائب شاہ کی مزار پہ جو ہے عرس چل رہا ہے، تو وہاں جا رہے تھے، چالے نے یا کسی نے ٹکر مار کے پورا کچل دیا۔ ڈیڈ باڈیز دیکھنے کے قابل نہیں۔ یہ گارمنٹس کی شاپ پہ جاب کرتے تھے کریم سینٹر میں۔ پورا خاندان تھا جو اس میں جاں بحق ہوا ہے، جس میں میاں بیوی اور ان کا 3 سالہ بچہ ہے۔ ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور جو اس واقعے میں ملوث ڈرائیور ہے انہیں گرفتار کیا جائے۔ حیدرآباد کے وادھو بائی پاس کے قریب سی این جی اسٹیشن پر ٹینکر میں آگ لگنے کے باعث سی این جی اسٹیشن مکمل تباہ ہو گیا۔ واقعے میں ایک شخص جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ اسٹیشن پر موجود ایک کار اور ایک موٹر سائیکل بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ مزید بتائیں گے اے وائی نیوز کے نمائندے جام فرید لاکھو۔ بائی پاس پہ یہ جو سی این جی کو آگ لگی ہے، اس میں ایک موٹر سائیکل، ایک کار اور ٹینکر جو ہے پورا جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ جو 1122 ریسکیو کی انتظامیہ ہے، اس کے مطابق جو ہے ٹینکر سے فلنگ ہو رہی تھی سی این جی اسٹیشن پہ۔ ٹینکر ہے، اس میں جو سلنڈر پڑے ہیں وہ بھی مکمل جل چکے ہیں۔ آگ پہ تو قابو پا چکا ہے، لیکن بندہ جو فلنگ کرواتے وقت جہاں بحق ہو چکا ہے۔ 1122 ریسکیو انتظامیہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ان سے مزید معلومات لیتے ہیں۔ ہمارے کنٹرول اینڈ کمانڈ پہ 734 پہ کال آئی، ٹیم 742 تک یہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ کیونکہ بہت زیادہ آگ تھی تو تب یہ اطلاعات نہیں تھی خدا نہ کرتا کوئی بندہ بھی ہے۔ جیسے آگ بجھائی ہے، اس کے بعد جب سرچ آپریشن اسٹارٹ کیا تو ایک بندہ ہمیں اس روم سے ملا جہاں سے سلنڈرز کی فلنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ جو بندہ جہاں بحق ہوا ہے جلس کر، اس کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پولیس بھی ادھر پہنچی ہوئی ہے۔ اسٹار سی این جی ہے وادھوا بائی پاس پہ وہ مکمل تباہ ہو چکی ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر کی مجوزہ جگہ کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے مری روڈ بہراکو بائی پاس کے قریب کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا اور فوری احکامات دیے۔ محسن نقوی نے کہا مجوزہ جگہ پر ہر قسم کی غیر قانونی قبضہ ختم کیا جائے، قابضین کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔ محسن نقوی نے تمام غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا قابضین کو کسی قسم کی رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کی سہولیات کی فراہمی ہمارا عزم ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے پاکستان میں بین الاقوامی کانفرنسز کے انعقاد میں آسانی ہوگی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ چوک سرور شہید میں گزشتہ روز ٹریلر کی ٹکر سے 5 بچوں کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، تفصیلات بتائیں گے ہمیں نوید فریاد ڈوگر۔ بتائیے گا نوید۔ جی بالکل، ٹرالے کی ٹکر سے 5 بچوں کی ہلاکت کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے آر وائی نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں تیز رفتار ٹرالے کو موٹر سائیکلوں کو کچلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ سٹی سرور شہید میں جو ڈرائیور الطاف حسین ٹرالے کے ان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ جو ہے وہ مرنے والے 2 بچوں عبد الرحمان کے والد اور زید کے والد کی مدعیت میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، اور ترجمان پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ ڈرائیور کی تیز رفتاری اور غفلت کے باعث جو ہے وہ پیش آیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے ٹرالے نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، بعد میں اس نے بچوں کو کچل دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید فریاد ڈوگر۔ میاں والی کے علاقے چاپڑی میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 6 خطرناک دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ 8 دہشت گرد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں سے خودکش جیکٹ، دستی بم، ایس ایم جی گولیاں اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار تو دہشت گردوں سے سی ٹی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو پیمز لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب ان کی صحت کیسی ہے؟ فی الفور بانی تک رسائی دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کسی کو بانی کی صحت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ سے بڑا کرائسس عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا ہے۔ خان صاحب کی فیملی کو، نہ پارٹی کو، نہ کسی اور کو خان صاحب کے صحت کے بارے میں بتایا گیا۔ اس وقت حکومت نے سیکرٹ رکھا۔ انفارمیشن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ ہے۔ خان صاحب کو جیل سے پیمز منتقل کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ کیا پروسیجر ہوا؟ اور اس وقت خان صاحب کی صحت کے بارے میں کیا پوزیشن ہے؟ خان صاحب کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کو بھی فل فور ایکسس دی جائے تاکہ یہ تشویش ہمارا ختم ہو۔ خان صاحب کے کیسز لگائے جائیں، ان کی بیل پٹیشنوں پہ فیصلے ہوں اور ان کی جلد سے جلد رہائی ہو۔ بات آپریشن تک پہنچ گئی، لیکن بانی پی ٹی آئی کی فیملی نہ ہی ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں سپریم کورٹ آئے ہیں، چیف جسٹس سے تاحال ملاقات نہیں ہوئی۔ آپریشن تک پہنچ گئی، بات اڈیالہ سے پیمز لانے تک پہنچ گئی، لیکن نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا۔ 5 دن مسلسل وفاقی وزراء نے جھوٹ بولا، پھر کل ان کے ہی وزیر نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں خان صاحب کو اسپتال لایا گیا ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ امید یہ رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات جلد از جلد ہو۔ فرض کریں یہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا، ان کی طرف سے ہاں اور نہ میں جواب آنے کے بعد ہم اگلا لائے عمل دیں گے۔ بھارت میں فضائی آلودگی سے کھلاڑی بھی پریشان ہیں، پلیئرز کو میچ کے دوران ماسک پہننا پڑے گا۔ رانجی ٹرافی میں ممبئی اور دلی کے میچ کے دوران کھلاڑیوں نے آلودگی کی وجہ سے ماسک پہن کر میچ کھیلا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے گراؤنڈ کے ساتھ تعمیراتی کام کی وجہ سے آلودگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ممبئی کے بیٹر سرفراز خان، مشیر خان اور ہمانشو سنگھ نے ماسک پہن کر میچ میں شرکت کی۔ بھارت میں خطرناک نپا وائرس پھیلنے لگا ہے۔ ریاست مغربی بنگال میں 2 کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ بھارتی محکمہ صحت نے مریضوں کی تفصیلات چھپا دی۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ بھارت میں خطرناک نپا وائرس پھیل گیا، مغربی بنگال میں 2 کیسز کی تصدیق، ریاست کیرلا میں 1 نوجوان جان سے گیا۔ بھارت نپا وائرس چھپا کر کھلاڑیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہا ہے۔ بھارتی محکمہ صحت نے مریضوں کی تفصیلات چھپا دی، مریضوں سے رابطے میں 100 سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں T20 ورلڈ کپ متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی بھارتی اقدامات پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بھارتی
نااہلی سے مہلک وائرس خطے میں پھیل سکتا ہے۔ کئی ممالک بھارتی مسافروں کی ایئرپورٹ پر صحت کی جانچ اور سخت نگرانی کا فیصلہ کر رہی ہے۔ خطرناک نپاہ وائرس کے بھارت میں 2001، 2007 اور 2018 میں بھی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ نپاہ وائرس سے صرف کیرلا میں 2018 میں 17 افراد جان سے گئے تھے۔ نپاہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اس وائرس کی شرح اموات 40 سے 75% تک ہو سکتی ہے، جو اسے نہایت خطرناک بناتی ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے راستے بند ہیں، سڑکیں برفانی تہ میں دبی ہوئی ہیں۔ عام ڈیلیوری رائڈرز پارسلز پہنچانے سے قاصر ہیں۔ ایسے میں ٹیکنالوجی نے کام دکھایا۔ برفیلے موسم کے باوجود امریکی شہر ڈیالس میں ڈیلیوری روبوٹ نے برف اور جمی ہوئی سڑکوں کے باوجود پارسلز ڈیلیور کیے۔ آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی اور روبوٹک ڈیلیوری سسٹمز شہری کی زندگیاں آسان اور خطرے سے محفوظ رکھنے میں حفاظت فراہم کر رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں AR نیوز۔